بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا، یہ تخویف اخروی ہے، اور نہیں کوئی بستی مگر ہم ہیں ہلاک کرنے والے اس کو قیامت سے پہلے، یا عذاب دینے والے ہیں اس کو عذاباً شدیدا، عذاب سخت۔ کان ذالک فی الکتاب مستورا، ہے یہ بات کتاب میں مستورا لکھی ہوئی۔ اللہ فرماتی ہیں کوئی بستی نہیں بچے گی قیامت سے پہلے اس کو ہلاکت یا عذاب نہ آئے۔ وما منعنا، یہ آیت معجزہ سوم ہے، ربط لگی ہمارے نزدیک۔ آیت دو قسم کی آیات، آیت معجزہ، آیت توحید، اور دوسرا یہ کہ شبوں کا جواب ہے۔ شبو یہ کہ فرمیشی معجزہ کیوں نہیں ملتا، یہ جو فرمیشی معجزے آگے آ رہے ہیں 90 91 92 93 آیت میں، کہ یہ کیوں نہیں ملتے؟ اللہ فرماتے ہیں اس لیے نہیں دیتا کہ فرمیشی معجزہ کے بعد عذاب کا وقوع یقینی ہوتا ہے، اور یہ بھی پچھلی قوموں کو بھی فرمیشی معجزے ملے تو تباہ ہو گئی۔ اللہ کی حکمت یہ ہے کہ تمہیں تباہ نہ کرے، تمہیں موقع دے۔ وما منعنا، اور نہیں روکا ہم کو اس نے کہ بھیجے ہم، نہیں روکا ہمیں اس بات سے کہ بھیجے ہم آیات عام نہیں فرمیشی معجزہ، اللہ مگر یہ کہ جھٹلایا بہا ان آیات کو الاولون پہلوں نے، اور دی ہم نے سمود کو اونٹنی، نمونہ تکذیب اول، اور توہین شاعر لا بھی ہے۔ بآتینا، اور دی ہم نے سمود قوم سمود کو اونٹنی، وہ ان کی منہ مانگا معجزہ تھا، مبصرۃ ذریعہ بصیرت کا، فظلموا بہا، پس انہوں نے ظلم کیا اس کے ساتھ۔ تو یہ بھی اسی طرح کریں گے، مطلب ہے پہلے مانگا، پھر اس کے ساتھ ظلم کیا، پھر میرے عذاب کے کوڑا ان پہ برس گیا اور وہ تباہ برباد ہو گئے۔ وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ، اور نہیں بھیجتے ہم بالآیات ایسے معجزات کو، بالآیات سے مراد ایسے معجزات یعنی فرمیشی معجزے، الا تخویفا، مگر ماز ڈرانے کو، وَإِذَا قُلْنَا لَكَ، اور جب کہا ہم نے آپ کو، ان ربک احاط بالناس، بے شک رب تیرا احاطہ کرنے والا ہے لوگوں کو۔ یہ جو اذ قلنا، بعض حضرات نے کہا کہ یہ عبارت قرآن میں اور کہیں نہیں ہے، ان ربک احاط بالناس سے، تو یہ قلنا کہاں ہوا؟ بھئی خفی میں، یہ قلنا کہاں ہوا بھئی؟ کیونکہ کب قلنا، اس سے پہلے اس طرح کی آیت نہیں آئی، یہ مقولہ بھئی خفی میں کہا گیا، اسی کا یہاں بھئی جلی میں تذکرہ ہے، تو اس لحاظ سے یہ حجیت حدیث کی دلیل ہوگی، بذریعہ غیر مطلوب۔ نہ بولنے سے انشاءاللہ کام لمبا ہوگا، ہم بولنے میں نجات ہے۔ وَإِذْ قُلْنَا لَكَ، اور جب کہا تھا ہم نے آپ کو، بے شک رب تیرا احاط بالناس سے، احاطہ کیے ہوئے ہے لوگوں کا، احاطہ کیے ہوئے ہے علم و قدرت کے لحاظ سے، فلا تبال بہم وامضل امرک وبلغ ما ارسلت به، اور ان کی پرواہ نہ کر اور جاری رکھ اپنی دعوت کو اور پہنچا اپنے پیغام کو۔ ہم نے خوشخبری دی تھی، بشرناک بوقعۃ بدر، واقعہ بدر میں ہم نے آپ کو خوشخبری دے دی تھی کہ اب ان کی پرواہ نہ کر، آپ بیان کرتے رہیں، دعوت دیتے رہیں۔ وما جعلنا الرؤیا، اور نہیں کیا ہم نے دکھاوے کو، یا رؤیت العین ہے یعنی دکھلاوا، نصفی کا حوالہ ہے، رؤیا التی وہ جو دکھلایا ہم نے آپ کو،
الا فتنۃ للناس، مگر آزمائش، امتحان، فتنہ کا معنی لکھا ہے امتحانن، ابن کثیر اختبارن، مگر وہ فتنہ تھا بہت سے لوگوں کے، بشجرۃ الملعونہ، ما جعلنا الرؤیا، اس پہ مفصل بحث تو ہوئی ہے۔ یہاں رؤیا سے مراد کیا ہے؟ آنکھوں سے دیکھنا، رؤیت العین۔ معراج جسمانی تھا، عالم بیداری میں ہوا، لیکن منظر خواب کا سا تھا۔ منظر کیا تھا؟ خواب کا سا تھا، اس لیے رویا سے تعبیر کیا۔ جو آپ نے منظر دیکھا وہ منظر خواب کی طرح تھا، لیکن تھا وہ عالم بیداری میں۔ سمجھ گیا یا نہیں؟ جو سمجھ گیا ٹھیک، جو نہیں سمجھا تو بیان نہ کرے۔ یہ اصل بات ہے، اور اسی کو رویا سے تعبیر کیا۔ اب اس پہ اشکال نہیں ہے، اور باقی الا فتنۃ للناس، یہ صریح ہے کہ معراج بیداری میں تھا۔ یہ ذرا خیال سے سنو، ابھی بہت گمراہ لوگ پیدا ہوئے۔ فتنۃ للناس، خواب کوئی بھی ہو وہ فتنۃ للناس نہیں بنتا۔ آپ اگر مجھے کہیں، کوئی صوفی ابھی اٹھی کے کہے کہ میں 7ویں آسمان سے خواب میں پھر آیا ہوں، کسی کو تعجب ہوگا؟ صرف اتنا کہے گا بھئی بڑا بے ایمان ہے، سبق میں بھی سویا ہوا ہے۔ انکار تو کوئی نہیں کرے گا۔ خواب پر جھگڑا نہیں ہوتا، کسی کے خواب پہ پابندی ہے۔ خواب پہ کوئی پابندی نہیں، خواب میں کچھ کا کچھ ہو جاتا ہے، کوئی پابندی نہیں۔ تو خواب جو ہے یہ حجت بھی نہیں، خواب پہ پابندی بھی نہیں، اور خواب پہ اعتراض بھی نہیں۔ ابھی آپ بے شک کہیں ہم کعبہ سے پھر کے آئے ہیں، کوئی تعجب نہیں ہوگا۔ تو اگر یہ خواب تھا معراج تو فتنہ کیسے؟ یہ جھگڑا کیوں پڑا؟ اچھا، یہاں بعد نے تو لکھ دیا کہ کئی لوگ مرتد ہو گئے۔ مرتد کوئی نہیں ہوا، خدا کے بندے مرتد کرنے کے لیے بڑے تیار بیٹھے ہوتے ہیں بابا۔ ارتداد اتنا آسان نہیں۔ حیرانگی کی بات ہے، ابو سفیان ابھی مسلمان نہیں ہوا تھا۔ جو ہرقل بادشاہ نے انٹرویو لیا تھا 11 سوالوں پہ مشتمل، بخاری میں موجود ہے پہلے صفحوں میں۔ ان میں ایک سوال یہ بھی کیا کہ اس نبی کے ساتھ جو لوگ لگے ہیں ان میں کوئی مرتد بھی ہوا ہے؟ تو ابو سفیان کہنے لگا نہیں، جو آیا ہے تو وہ گیا نہیں، مرتد نہیں ہوا۔ تو ہرقل کہنے لگا اسی طرح ایمان کی حلاوت ہوتی ہے، جب وہ دل میں اتر جائے تو وہ نکلتی نہیں ہے۔ یہ تو ابو سفیان کو بھی پتہ ہے کہ صحابی کوئی مرتد نہیں ہوا، ابھی تک مسلمان نہیں ہوا کہ خود یہ حدیبیہ کی صلح میں گیا ہوا ہے۔ اس کے بعد کمال تو بابوں کی ہے، تھوڑی سی بات ہو، تعویل قبلہ ہوا، ہزاروں مرتد ہو، معراج ہوا، ہزاروں۔ خدا تمہیں ہدایت دے، یہاں معراج میں کون مرتد ہوا ہے؟ تحویل قبلہ میں مرتد کون ہوئے؟
لیکن بھری ہے، تھوڑا سا کام ہو تو 70 سے نیچے تو بات ہی کوئی نہیں آتی. علامہ سجوتی اللہ معاف کرے، انہوں نے تو ہر جگہ پہ 70 یعنی وہ گنتی بھی ان کا کیلکولیٹر 70,000 سے نیچے رہتے ہی نہیں. یا 70 افراد وہ آتے ہی 70 سب اونا کا لفظ آتا ہے بس. فتنۃ للناس، یہ البتہ موجود ہے کہ ابو جہل نے ابو بکر صدیق کو کہا کہ سنا ہے تیرا یار کیا کہہ رہا ہے. صدیق نے کہا کیا کہہ رہا ہے؟ ابھی حضرت صدیق نے پوچھا نہیں تھا، پتہ نہیں تھا، یہ شکایت لگا رہا تھا ابو جہل. کہتے ہیں آپ بھی مانو گے، وہ کہہ رہا ہے راتوں رات بیت المقدس سے پھر آیا ہوں. 40 دن کا سفر ہے ایک سائڈ کا، اور راتوں رات پھر آئے، آسمانوں سے پھر آیا. اب بھی مانو گے ابو بکر صدیق نے بڑا پرسکون چہرہ کر کے کہا یہ میرے یار آکھے ہے، یہ بات میرے یار نے کی ہے. تو ابو جہل نے کہا ہاں یار نے، فرمایا اگر یار آکھے تو پھر ٹھیک آکھے. تو کہا پاگل، ہم اور بات اس کی مان گئے. اس نے کہا اللہ کا کلام میرے سینے پہ آتا ہے، ہم نے تو وہ مانا ہے، یہ بیت المقدس جانا کون سا مشکل ہے، ہم نے تو اس سے بھی بڑی بات مانی ہے. تو بعض علماء نے اسی واقعے پر لکھا سماہ صدیق، سماہ تو اس تصدیق. خیر اتنا تو احادیث صحیحہ میں ثابت ہے کہ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تم میں سے جتنے ہو، جب میں نے دعوت پیش کی تو کچھ نہ کچھ وہ پیچھے ہچکچاہٹ ہوئی، لیکن ابو بکر وہ ہے کہ جس کو میں نے کہا تو اس نے چہرے سے بھی دوسری ناگواری ظاہر نہیں کی، اس نے میرا کلمہ پڑھا ہے، مانا ہے. اس لیے حال تارکو لی صاحبی، صاحبی خبردار ابو بکر کے بارے میں کچھ بات نہ کرنا. تو تم سب میں کچھ نہ کچھ پسو پیش کرنے والا تھا. تو ابو بکر ہے ہی وہ جس کو کبھی شک آیا ہی نہیں. یہ صدیق ہے. صدیق وہ ہوتا ہے جو دل کا بھی سچا، عمل کا بھی سچا، ایمان کا بھی سچا، قول کا بھی سچا. اور صدیق وہ ہے کہ جس کی زندگی میں شک نہ آیا ہو. ہاں بھائی، فتنۃ للناس، فتنہ بس سے لوگوں کے. فتنہ تب ہے کہ عالم بیداری ہو. وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ، اور درخت لعنت کیا ہوا. ملعونہ کے دو معنی ہیں، درخت اور لعنت. یعنی ملعونہ ادنا ملابست کی وجہ سے کہا گیا، اس درخت کے کھانے والوں پر لعنت ہے، وہ لعنتی لوگ ہوں کہ کافر. اور دوسرا یہ ہے کہ شجرۃ الملعونہ، ملعونہ کبھی صفات والا، صفات کبیحہ والا، جس میں اس کی کڑواہٹ اور بدبو اور جتنی کبھی صفاتیں وہ مرادیں. فی القرآن، قرآن میں. بنخوفہم، اور ہم ڈراتے ہیں ان کو آیات تشریعہ کے ذریعے. پس نہیں زیادہ کیا آیات تشریعہ نے ان کو مگر ازروئے سرکشی بڑی کے. تو غیاناً کبیرہ، جہاں تھوڑی سی بات ہے. الا فتنۃ، یہاں جناب پھر ماشاءاللہ سیوطی صاحب تشریف لے آئے. تو اس نے چند روایات جمع کی کہ جہاں جو شجرۃ الملعونہ ہے اس سے مراد بنو امیہ ہے. کیا مراد ہے؟ بنو امیہ. دیکھو وَشَجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ، حالانکہ یہ شجرہ
ملعونہ کون ہے؟ شجرۃ الزقوم، اور اس سے بنو امیہ مراد لینے والوں کو اللہ قیامت کے دن یہ کھلائے گا، کیونکہ وہ محرف ہیں اور قرآن کی تحریف کرتی ہیں۔ یہ قرآن میں یہ بات نہیں، یہ شجرہ زقوم ہے اور معروف فی القرآن ہے۔ اب ذرا دیکھنا ہے او کدھر ہے، سہل بن سعد قال رأى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی فلاں، بنی فلاں سے مراد کیا ہے؟ بنو امیہ۔ آپ نے دیکھا وہ ممبروں پہ چڑھ رہے تھے جیسے باندر چڑھتے ہیں، فساءہ ذالک، آپ کو یہ بات بری لگی، اور پھر اس کے بعد آپ کبھی ہنسے نہیں، حتیٰ کہ اللہ نے یہ نازل کیا ما جعلنا الرؤیا اور والشجرۃ الملعونۃ فی القرآن، تو آپ ہنسے نہیں۔ اب جس دجال کذاب ابلیس راوی نے یہ روایت گھڑی ہے، بڑا بے ایمان تھا، صحیح ابلیس تھا، تو اس لیے یہ بالکل من گھڑت روایت ہے، اور ایسی روایت خالص قرآن کی تحریف پہ مبنی ہے۔ سیوطی کو اللہ معاف کرے اگر اس قابل تھے کہ ایسی چبلیات کو روایت کیوں کیا ہے، تو یہ ایک القبیل چبلیات اور شٹلیات ہیں۔ ہاں بھائی، اس لیے نیچے لکھا ہے بہذا سند ضعیف جدا، محمد بن حسن بن زبالہ متروک و شیخ ایضا ضعیف بالکلیہ، اس کا شیخ بھی ضعیف ہے، بلہذا اس لیے اختیار کیا ابن جریر نے کہ مراد اس سے لیلۃ الاسراء اور رویا والا، اور شجرہ سے مراد کیا ہے؟ شجرہ زقوم، لاجماع الحجت من اہل التاویل علی ذالک۔ پھر رویا بالشجرہ، کیونکہ رویا معراج والا اور شجرہ زقوم والا، اس پر اجماع ہے اور اسی پہ دلیل ہے۔ اس پر میمونی کہتا ہے میں نے احمد بن حنبل سے سنا، فرماتے ہیں ثلاثۃ کتب، تین کتابیں ایسی ہیں لیس لہا اصول، جن کا کوئی اصل نہیں۔ پہلا مغازی ہے، غزوات اور تاریخ کی کتابیں، ان کی کوئی اصل نہیں، اور دوسرا کیا ہے؟ ملائم اور تفسیر ہے۔ قال الخطیب فی جامعہ ھذا محمول علی کتب مخصوصۃ فی ھذا المعنی، ان تین مقاصد کی خاص کتابیں مراد ہیں جن پر اعتماد نہیں ہے، سمجھے؟ لعدم عدالت ناقلیہا، اس کے ناقلین کے عدالت پر عدم اعتماد، اور قصاد زیادہ ہیں اس میں، اور کتب ملاحم پر سب کے سب اسی صفت پہ ہیں، بلیسا اور نہیں صحیح ذکر ملائم کا جو آنے والے ہیں، مرتکبہ اور فتن جو منتظرہ ہیں، سوائے حدیث جسیرہ کے۔ فرماتے ہیں کہ یہ جو سیر کی کتابیں ہیں اور جنگوں کے حالات ہیں، تفسیر کی کتابیں ہیں اور سیرت کی کتابیں ہیں، یہ سب کی سب اکثر اکاذیب کا مجموعہ ہے۔ صرف یہ حجت نہیں ہوگا، اچھا طرح سمجھو کہ فلانی تفسیر میں لکھا ہے فلانی، جب تک اس کی تحقیق نہیں ہوگی یہ بہت بڑا اہم ضابطہ ہے۔ عام آدمی دھوکہ کھا جاتا ہے، مغازی سے اور مودودی اسی سے گمراہ ہوا، اس نے تبری کو لیا اور ابن جریر تبری، حالانکہ یہ بھی نہیں پتا کہ ابن جریر تبری یہ کون سا ہے، تفسیر والا ہے یا کوئی اور ہے، اور یہ بھی نہیں پتا، اتنی بات تو یقینی ہے کہ ابن جریر شیعہ ہے، اس پر سب متفق ہے۔ اختلاف اس میں ہے کہ ابن جریر رافضی ہے یا کچھ گزار، یعنی کان کٹا شیعہ ہے یا کانوں والا شیعہ ہے۔
اس میں اختلاف ہے. اس پہ بحث بھی طویل ہے. تو یہ جتنی تاریخ کی کتابیں واقدی مشہور کذاب ہے، اسی طرح بڑے بڑے راوی محمد بن اسحاق جو تاریخ کا راوی ہے، دجال من الدجاجلہ ہے، اسی طرح لوط بن یحییٰ بہت بڑا فراڈی شیطان ہے. تو جتنے تاریخ کے بڑے بڑے راوی ہیں محدثین نے انہیں دجال، کذاب، متروک اور بالکل ناقابل اعتبار قرار دیا ہے. تو اس لیے شرعی مسئلہ اس سے ثابت نہیں ہوگا. اسی طرح تفسیریں ہیں، تفسیروں میں اسرائیلیات کی اتنی بکیں گے، ایڈوانس بکیں گے. تورات میں اور یہودی لٹریچر میں آپ کو اتنا مال نہیں ملے گا جتنا ہماری تفسیروں میں سالبی ہے اور اس طرح کی تفسیریں جو باروں بار لاہور والی ہیں. آدمی دیکھے تو حیران ہو جاتا ہے ان بزرگوں نے کیسے خزانہ اکٹھا کیا ہے اور یہ قیمتی موتی کہاں سے لائے اور پتہ نہیں یہودیوں سے کیسے رابطے میں رہے. ایسی ایسی قیمتی موتی ہے وہاں تفسیروں میں. اسرائیلی روایات، اس کا کوئی اعتبار نہیں. اس لیے یہاں یہ بھی کسی ابلیس نے کارروائی پائی یا رؤیا اور شجرہ ملعونہ، تو انہوں نے بنو امیہ مراد لے لیا. یہ راوی خود ملعون تھا، لعنتی اور بے ایمان محرف قرآن تھا. باقی خاندانوں کی بات نہیں ہوتی. اور یہ جو تقسیم بنو ہاشم اور بنو امیہ کی بعض لوگ کرتے ہیں، یہ بھی ان کا ذہن بھی شیطنت پہ مبنی ہے. اصل بات یہ ہے کہ بنو ہاشم کے جو لوگ ایمان لائے وہ قابل قدر ہیں، اور ابو لہب بھی ہاشمی تھا. ابو لہب کی عزت کریں گے کہ ہاشمی تھا؟ ابو لہب وہ بدبخت ہے اور اس کی زنانی وہ بدبخت ہے کہ پوری قرآن کی صورت ان کی مذمت پہ آئی ہے. حالانکہ ابو لہب نبی کا چچا ہے، ہاشمی ہے. اب کوئی ابو لہب کو دیکھ کے قبیلہ پورا ہاشمی خاندان کو کوئی بدبخت اس کو مطعون کرے گا؟ اس کا اپنا عقیدہ ہے. اسی طرح بنو امیہ، حضرت عثمان بھی بنو امیہ ہے، اور خود نبی کریم علیہ السلام نے بنو امیہ کو مقام اس لیے دیا، اور جہاد کے لیے ابو سفیان پہلے دن مسلمان ہو رہا ہے، پہلا دن ہے. اور آپ کیا فرماتی ہیں کہ جو ابو سفیان کے گھر گیا اس کو امان ہے، جو کعبہ میں گیا اس کو بھی امان ہے، اور جس نے گھر کا دروازہ بند کر لیا اس کو بھی امان ہے. تو یہ اعزاز کیوں دیا نبی پاک نے ابو سفیان کو؟ کسی اور کو تو نہیں دیا. تو ابو سفیان بنو امیہ ہے نا. بنو ہاشم کو پیغمبر نے ایک بیٹی دی اور حضرت عثمان کو 2 بیٹیاں دی. پھر پیغمبر کریم نے فرق کیا. تو اس لیے یہ فرق، اور نہ ہم تقابل کو صحیح سمجھتے ہیں نہ فرق کو، لیکن یہ جو بک بک کی جاتی ہے اور تقسیم کی جاتی ہے بنو امیہ، اور اسی پہ آپ کی کتابوں میں روایتیں ملیں گی. بنو امیہ کا خاندان، قریش کا خاندان، فلاں خاندان. تو یہ خاندان اس لیے علامہ ملا علی قاری وغیرہ نے صاحب تصریح کی ہے کہ یہ جتنی حضرت معاویہ یا بنو امیہ کے خلاف روایتیں گھڑی گئی ہے سب مکذوبہ اور موضوع ہے، کسی کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. اب یہ بے ایمان قرآن میں بھی ڈنڈی مارنے سے پیچھے نہیں ہے. شجرہ ملعونہ اور رؤیا. تو نخوفہم فما یزیدہم، اور نہیں بڑھاتی ان کو یہ آیات مگر طغیانا کبیرہ،